اچھا جناب، آداب عرض ہے، السلام علیکم۔ غالب کے بارے میں گفتگو ہم اپنی جاری رکھیں گے۔ غالب کہتے ہیں کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیا آتی ہے، ورنہ ہے یوں کہ مجھے درد تہے جام بہت ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ ساقی سے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ کیفیت یہ ہے کہ مجھے جام کی یا شراب سے لبریز پیمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے تو وہ تلچھٹ کافی ہے جو جام شراب کی تہ میں رہ جاتی ہے۔ اب یہ ایک معنی آفرین شعر ہے کہ یعنی بعض اوقات کسی سائل کی تمنا ضرورت بہت کم ہوتی ہے، لیکن صاحب کرم سے کہہ نہیں سکتا کہ میرے پہ اتنے کرم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہت معمولی سی خواہش ہے میری، بس وہ پوری کر دیجئے۔ مطلب فراز کی طرح کبھی کبھی کہہ دینا چاہیے کہ میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، ایسا سلوک کر کہ میرے حسب حال ہو۔ تو یہ شعر کی کیفیت ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شرم کیوں آئی ساقی سے؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور وہ کئی ایسی صورتحال ہے جن پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ حیا آئی غالب کو کہ ساقی سمجھے گا یا اہل کرم سمجھے گا کہ یہ سائل تو بہت ہی کم ہمت ہے، جو صرف بے حوصلگی کا عالم ہے کہ صرف تلچھٹ پہ گزارا کر لیتا ہے اور اترن پہ یا چھوڑے ہوئے پہ گزارا کر لیتا ہے، یا سیلف کانشیسنس غالب کی کہ ساقی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فقیر شخص ہے جسے کبھی کسی صحیح جگہ بیٹھ کر اور لطف اندوز ہونے کا یا پینے کا موقع نہیں ملا، یا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کا ظرف ہی بہت چھوٹا ہے، تنگ ظرف ہے۔ بات یہ ہے کہ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ قناعت جو سیر چشمی و باہمتی کی علامت ہے، موقع و محل کے اعتبار سے تحقیر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات میں نے کچھ بیان کی، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پیغام شعر کا یہی ہے۔ پھر آگے غالب کہتے ہیں، نہ تیر کماں میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ یعنی نہ اس میں غالب آزادی کی کو ترجیح دے رہے ہیں، نہ قفس کو، وہ صرف زندگی کا ایک دونوں رخ پیش کر رہے ہیں کہ دونوں کیفیات میں کیا ہوتا ہے۔ کیوں جب تک میں آزاد تھا، آشیانے میں تھا، باغ میں تھا، تو ہر لحظہ یہ اندیشہ رہتا تھا قسمت گھات میں ہے، صیاد کہیں نہ کہیں کمان میں تیر جوڑے بیٹھا ہوگا چھپا ہوا، کہیں دشمن میرے در پہ ہوں گے۔ اب جب کہ میں قید ہوں، قفس میں بند کر دیا گیا، کم از کم کسی دشمن کا، کسی صیاد کا، کسی کی گھات لگانے کا، کمی نشینی کا کوئی کھٹکا نہیں رہا، اس سے نجات مل گئی تو آرام کی زندگی بسر ہونے لگی۔ یہ دونوں رخ ہے میں یہ ہے کہ جس طرح ایک جگہ انہوں نے کہا تھا کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو، یہ غالب کا ایک رجائیت پسندی ہے، انسان کو بتاتے ہیں کہ خراب سے خراب حالات میں there is always a silver lining in every cloud، کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو ریڈیمشن پہ مبنی ہوتا ہے، جس سے آپ پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے زندگی کے دونوں رخ پیش کر دیے، ایک آزادی کی زندگی کا رخ، اس میں دشمن بھی ہوں گے، اس میں بدخواہ بھی ہوں گے، اس میں مقابلے بھی ہوں گے، اور دوسرا قید و محکومی کی زندگی کا رخ، چاہے ذہنی غلامی ہو، سیاسی غلامی ہو، یا واقعی قید ہو۔ آزادی کی زندگی میں مصیبتیں بھی ہیں، چیلنج بھی ہیں، پھر بھی انسانی فطرت یہ ہے کہ اس کی طرف عموماً مائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی فالوورز ہوتے ہیں یا خطرات کی دہشت برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سب خلشوں سے محفوظ ہو کر کسی گوشے میں آرام سے بیٹھ جائیں، کسی کی پیروی کر لیں، کسی کی محکومی اختیار کر لیں۔ اب اس سے ہوتا یہ کہ زندگی کے جو عظیمت ہے، جو اس کا ایمبیشن ہے، جو اس کی وسعت ہے، اس پر جو تباہی خیز اثر پڑتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ زندگی کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو مرزا نے یہاں دونوں رخ انتہائی نفاست سے پیش کر دیے ہیں، آپ کو دعوت نہیں دی، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک یہ رخ ہے، اور اگر آپ عافیت کوش ہیں تو پھر آپ کے لیے قفس ہی بہتر ہے۔ کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی، پاداش عمل کی طمع خام بہت ہے۔
ریائی یعنی ریاکاری، نمائش، دکھاوا، پاداش عمل، عمل کا بدلہ، کیا اس کی جزا، طمع خام یعنی ایسی حرص جو خام ہو یعنی جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، نازیبا، فضول خواہش۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا پرستی اور عبادت گزاری کا کیسے قائل ہوں، کیونکہ اگرچہ یہ کہا جائے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، خلوص سے بھی کوئی عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت ریا و نمائش کے داغ سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اس میں کیا شبہ ہے کہ ہر زاہد اور پرہیزگار کے دل میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ نیکی کا جو وہ کام کر رہا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور یہ بھی ایک حرص ہے، یہ بھی ایک آرزو ہے، لالچ ہے جو عبادت میں شامل ہو گئی ہے، اور مخلص عبادت گزار کے لیے زیبا نہیں۔ تو غالب نے کئی جگہ بیان کیا جو حضرت علی کا ایک خطبے میں بھی ہے کہ خدا کی عبادت اس لیے کرو کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اور اس لیے نہیں کہ جنت میں جانے کی لالچ ہے۔ اسی طرح سے غالب جگہ جگہ یہ بتاتے ہیں کہ عبادت اس لیے کی جانی چاہیے کہ بندے کے لیے پروردگار کی بندگی ہی زیبا ہے، اس کے بدلے کی آرزو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بدلے کی آرزو جو ہے وہ بندگی کے حق سے گھٹا دیتی ہے انسان کو، ایسی آرزو فضول قرار دی ہے غالب نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہے اہل خرد کس روش خاص پہ نازاں، پابستگی رسم و رہ عام بہت ہے۔ اہل خرد، عقل والے، دانش والے لوگ، اسمارٹ پیپل، پابستگی پابندی اور رسموں کی پابندی، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو عقل و دانش کا دعویٰ ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں فہم میں، ان کے پاس اس ناز کے جائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کون سا ایسی چیز ہے جسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنا مسلک ہے؟ جس طرف نگاہ ڈالو، اہل خرد، اہل علم عام لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یا جو رسوم و رواج عام ہیں انہی کے پابند ہیں۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اہل عقل و دانش کے لیے فہم و فراست کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ وہ روایت کے غلام نہ ہوں، وہ عام لوگوں کی روش سے ہٹ کر سوچنے پر قادر ہوں اور اس کے بعد کوئی طریقہ اختیار کریں۔ تو اگر انہوں نے عام راہ و رسم کو کویسچن ہی نہیں کیا، سوال نہیں کیا، اس کے بارے میں غور نہیں کیا، اس کی پابندی چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اور استنباط باتوں کا جواب نفی میں ہے، تو پھر کس بات کا فخر؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو مروجہ ہیں، رائج ہیں، لیکن عقل پر پوری نہیں اترتی، عقل کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی، ان سے گریز کیا جائے، اور اگر ان سے کوئی گریز نہیں کرتا، نئی راہیں تلاش نہیں کرتا، تو پھر اس کا صاحب عقل و دانش ہونا عملاً بیکار ہے۔ تو جیسے عبید اللہ علیم نے کہا تھا کہ جب ہم ہی نہ مہکے پھر صاحب تم باد صبا کہلاؤ تو کیا، تو اسی طرح اگر عقل و دانش ہے اور ان سے انسانی شعور کی آبیاری نہیں ہوتی، تو پھر ایسی عقل و دانش کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات غالب کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے غالب فرماتے ہیں کہ زمزم ہی پہ چھوڑو مجھے کیا طوف حرم سے، آلودہ بمیں جامع احرام بہت ہے۔ اب یہ معرفت کی منازل ہیں، جیسے یاد آیا اقبال نے کہا تھا کہ مثال پرتو میں طوف جام کرتے ہیں، یہی نماز ادا صبح و شام کرتے ہیں، جمعہ نماز کبھی پڑھتے ہیں نماز اقبال، بلا کے دیر سے مجھ کو امام کرتے ہیں۔ غالب کا بھی جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آلودہ بمیں، تو یہ معرفت کی آلودگی یا جامع معرفت میں تر ہے، یہ سرمستی و مدہوشی کی بات نہیں کر رہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمزم کے کنویں پہ چھوڑ دو، کیونکہ جو میں نے احرام کا لباس پہن رکھا ہے وہ شراب سے بہت آلودہ ہو گیا ہے، تو یہ جو زرق برق میں لباس پہنے ہوئے پارساں ہیں انہیں طواف کعبہ کرنے دو۔ ایک معنی خیز شعر ہے، معرفت سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور اقبال کی مدد بھی میں نے لی، وہ ان کے دو اشعار یاد آ گئے، اور وہی بات ہے یہ، جسے ادراک ہو، ہوش ہو،
وہ پہلے اپنی آلائشوں کو، دنیا کی خواہش کو، لالچ کو، ہرس کو، جو بھی ہے، زمزم پہ دھونے کی کوشش کرے گا اس سے پہلے کہ اس کے حضور میں حاضر ہو، اور باقی جسے ادراک نہیں ہے وہ اچھی پوشاک زیب تن کیے جائے اور طواف کرے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ پھر اس کا مقطع جو ہے وہ زبان زد عام ہے، کہتے ہیں ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ تو اس میں کوئی وضاحت طلب بات نہیں ہے، مشہور مقطع ہے۔ اگلی غزل بہت مشہور غزل ہے اور بہترین غزل ہے، کہتے ہیں مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ مطلب سادہ ہے کہ اتنی مدت ہوئی کہ وہ ہمارا مہمان نہیں ہوا۔ جب ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جوش قدح یعنی شراب ایسا جوش مارتی ہے پیمانوں میں کہ گویا محفل میں چراغاں ہو جاتا ہے، چراغ جل اٹھتے ہیں پیمانوں میں۔ پھر کہتے ہیں کہ کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مشکاں کیے ہوئے۔ یعنی جب پچھلی مرتبہ وہ آیا تھا تو اس کی پلکوں کی دعوت میرے جگر کے ٹکڑوں سے میں نے کی تھی، اور جس میں ظاہر ہے کہ جب پلکیں ان کو چھیدیں گی تو اپنے لیے آرائش کا سامان بہم فرمائیں گی، تو اب وہ دوبارہ سے میں اپنے جگر کے ٹکڑے جمع کر رہا ہوں تاکہ ان کی پلکوں کی دعوت کر سکوں۔ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاہ کے گریباں کیے ہوئے۔ تو پھر احتیاط سے، وضع سے، پابندیوں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے، کیونکہ اور ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے جنون اختیار کرنا پڑتا ہے، دفتر جنون پہ دسترس حاصل کرنی پڑتی ہے۔ گریباں تار تار کیے بغیر ضبط و احتیاط کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ دیوانے ہوں، جنون آمادہ ہوں، انہیں اہل عقل و دانش کی طرح ضبط کی، وضع کی، احتیاط کی زندگی راست نہیں آ سکتی۔ تو ہمارا کام یہی ہے کہ گریباں کو تار تار کریں تاکہ ضبط و احتیاط کو خدا حافظ کہیں اور پھر جدھر چاہیں نکل جائیں۔ یہ بات سمپل جو ہے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص پابندیوں کا عادی نہ ہو، اسے پابندیاں میں ڈال دیا جائے تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، وہ قدم قدم پہ پریشان ہوگا۔ تو اس کی فطری جوہروں کی نمائش کے لیے، ان کی نمو کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پابندیوں کو خدا حافظ کہیں۔ پھر گر میں نالہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمکداں کیے ہوئے۔ پھر بھر رہا ہے خامہ مشگاں بخون دل، ساز چمن ترازی داماں کیے ہوئے۔ آسان شعر ہے، معنی آفرین شعر ہے کہ اپنی پلکوں کا قلم دل کے لہو میں ڈبو رہا ہوں تاکہ اپنے دامن پر بیل بوٹوں کے گلزار بناؤں۔ یہی دل کا اصل مقصد ہے کہ اس سے جو میرا دامن ہے وہ آراستہ ہو، یعنی جیسے فیض نے کہا تھا نا کہ جتنا لہو تھا صرف قبا کر چکے ہیں ہم، تو یہ وہی والی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ باہم دگر ہوئے ہیں دل و دیدہ پھر رقیب، نظارے خیال کا ساماں کیے ہوئے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کے خیال میں ڈوبا رہے، اس کے تصور میں، اور آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ اسے دیکھیں، اور اسی باعث اور دل کو اسے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی باعث دونوں میں چپقلش شروع ہو گئی اور رقابت سی ہو گئی ہے۔ دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ تو کوئی بھی ایسی کیفیت ہو جہاں انسان حالات سے، جذبات سے مجبور ہو جائے، غرور تکبر کے جس بت کدے کا وہ پجاری تھا اسے ویران کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ سے ملامت پر، کوہ ملامت میں جانا پڑتا ہے، تان و تشنیع برداشت کرنے پڑتے ہیں، عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، اپنا تھوکا چاٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ غالب نے بہت خوبصورتی سے بیان کر دیا۔ اس غزل کے تمام اشعار بہترین ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی اتنے توضیح طلب نہیں ہے، غور طلب تو ہے لیکن غور کرنا آسان ہے ان پر۔
پھر شوق کر رہا ہے خریدار کی طلب، عرض متاع عقل و دل و جاں کیے ہوئے، دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالہ پر خیال، صد گلستان نگاہ کا ساماں کیے ہوئے، پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، جاں نظر دل فریبیے عنواں کیے ہوئے، یعنی کہ جان تو محض اس بات پر کہ اس نے مجھے خود خط لکھا، اس کا جو عنوان ہے اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا، اسی پر نظر کر دی میں نے، اب تو خالی خط کو کھولنا اور پڑھنا باقی ہے۔ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنۂ مشگاں کیے ہوئے۔ دشنۂ مشگاں یعنی پلکوں کے خنجر جو سرمے سے اور بھی تیز کیے ہوئے ہیں آرزو نے، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک نوبہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ اور یہ انتہائی مشہور شعر ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اور یہ مشہور شعر ہے، یہ ہمارے سیاستدان بھی پڑھتے ہیں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیئ طوفاں کیے ہوئے۔ تو اگلی غزل ہے، نوید امن ہے بیداد دوست جاں کے لیے، رہی نہ طرز ستم کوئی آسماں کے لیے۔ اس کی بیداد، اس کے ظلم و ستم جو ہے وہ ہماری جان کے لیے ایک اچھا پیغام بھی ہے، وہ اس لحاظ سے کہ ہر طرح کا ظلم و ستم اس نے ہم پر کر لیا، اور اب قسمت جو بھی ہمارے ساتھ کرے، یعنی آسمان ہمارے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے، کوئی فتنہ اٹھائے، کوئی نئی ظلم یا نیا طریقہ نہیں ہو سکتا جو ہم نے آلریڈی برداشت نہ کر لیا ہو۔ وہ زندہ ہم ہیں کہ ہے روشناس خلق اے خضر، نہ تم کہ چور بنے عمر جاویداں کے لیے۔ مطلب یہ کہ عمر جاویداں کے لیے اگر دنیا سے پردہ کرنا پڑے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے لوگوں سے چھپ کے رہنا پڑے، تو پھر ایسی درازی عمر کا کیا فائدہ؟ زندگی کا مقصد تو روشناسی خلق ہے، یعنی خلق خدا سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو زندگی کس کام کی؟ تم جو پوشیدہ ہو عمر جاویداں کے لیے، وہ کس کام کی زندگی ہے؟ زندگی تو ہماری ہے کہ درد مندی خوش دلی کے ساتھ خلق خدا کے درمیان زندہ ہے۔ فلک نہ دور رکھ اس سے مجھے کہ میں ہی نہیں، دراز دستی قاتل کے امتحاں کے لیے۔ پھر یہ ایک غیر معمولی شعر ہے کہ گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری جو شامت آئی، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا، غالب مطالب کو ایسے جیسے کوئی داستان ہے، واقعہ گزرا ہے، اس میں بیان کرتے ہیں۔ غالب محبوب کے دروازے پہ پہنچے، شکل سے ظاہر ہے کہ آسودہ حال نہیں لگتے تھے، فقیر اور درویش لگتے تھے۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ کوئی فقیر ہے جو مانگنے کے لیے آیا ہے، اور فقیر تو آتے ہی رہتے ہیں، کچھ عرصے ٹھہرے گا پھر رخصت ہو جائے گا صدا دے کے۔ اور اس نے کچھ نہ کہا تو مرزا اس بات سے کچھ حوصلہ پا گئے، وہ سمجھے کہ یہ مجھ سے بہت خوش ہے یا میری مدد پہ آمادہ ہے، یا پہلا مرحلہ تو باخیر خوبی طے ہو گیا، اب قسمت آزمائی کریں، یہ مہربان معلوم ہوتا ہے چوکیدار۔ یہ آگے بڑھے اور اس کے پیروں پہ گر پڑے۔ اب چوکیدار کو خیال آیا کہ بھیک مانگنے کا یہ کوئی طریقہ تو ہے نہیں، تو یہ یقیناً بیکاری نہیں ہے بلکہ کسی اور چکر میں آیا ہے۔ اس نے وہی سلوک کیا جو وہ دوسرے آنے والوں کے ساتھ کرتا رہتا تھا، ایک آدھ ہاتھ لگا دیا ہوگا۔ اب ایک پورا واقعہ ہے، اس کی تصویر کشی ہے، اس سے مطلب کشید کیا گیا ہے، اور صرف 2 مصروں میں چھوٹے چھوٹے اس لمبی داستان کو کنایتاً اس طریقے سے بیان کر دیا کہ آپ کو اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ یعنی چند 4-5 الفاظ ہیں، گدا، چپ، شامت، پاسبان، قدم لینا،
اور اس میں ساری کہانی تمام ہو گئی۔ یہ ایسا شعر ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ خوبی یہ ہے کہ اتنے بڑے مضمون کو 2 مصروں میں مرزا نے بیان کر دیا۔ یہ وہ شعر ہے جس کو سبھی نے، حالی نے، مولانا آزاد نے اور طباطبائی نے، تمام لوگوں نے اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کرا کے لیے۔ اور مقطع بہت مشہور ہے کہ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، طلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ اب میرنی سے یاد آئے کہ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش چینوں کو۔ اس طرح سے غالب کہہ رہے ہیں کہ جو میرے چاہنے والے ہیں، یاران نکتہ دان ہیں، اب میں نے ادائے خاص سے معانی آفرینی ان کے لیے عام کر دی، اب وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ہم اپنی آج کی گفتگو کو یہیں تمام کریں گے۔ کافی اچھی اور گہری گفتگو آج رہی، بہت اچھے اچھے اشعار سامنے آئے۔ تو ہمارا سفر دیوان غالب میں سے جاری ہے۔ جیسے ورق کھولتا ہوں شعر آتا ہے سامنے، تو اس کے باب میں اپنا خیال آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اب آپ سے اگلی مرتبہ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔